ہم سمجھتے ہیں کہ غربت کا مطلب بھوک، تنگ دستی اور افلاس ہے، جبکہ اصل غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست، کوئی اپنا یا خیال رکھنے والا نہ ہو۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا۔ دلوں میں فرق آ جائے تو تعلقات نبھائے نہیں جاتے بلکہ گھسیٹے جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مہربانیاں اور خاص توجہ زندگی میں انمٹ اور اجلے رنگ بھر دیتی ہے۔ دنیا میں وہ شخص سب سے زیادہ اداس رہتا ہے جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ حساب رکھا کریں۔ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں، میرے لیے تم نے کیا ہی کیا ہے؟ ماں دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ تم پہ لازم ہے کہ اس وقت مسکرانا سیکھو جب لوگ تم سے رونے کی امید لگائے بیٹھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ جمع کر دی یہ دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ واحد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ تعلق کی کتاب میں پہلا لفظ ایمانداری تحریر نہ ہو تو آخری صفحے پہ جدائی مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں کرنا چاہتا، لیکن انسان اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑ کر خود کو رسوا کر لیتا ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے اور مشکلیں بھی وہی حل کرے گا۔ زندگی ہر کسی کی خوش نہیں ہوتی، بس یہ تو اپنی اپنی اداکاری پر منحصر ہے کہ آپ کتنی اچھی اداکاری کر لیتے ہیں۔ والدین کی ہر سال برسی کروانے کی بجائے جہاں پانی کی قلت ہو وہاں نلکا لگوا دیں، آپ کے والدین کو ہر روز اجر ملے گا، صدقہ جاریہ کام آئے گا۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی نہ بھی ملے تو رب مل جاتا ہے اور پھر سب مل جاتا ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دے دو پھر بھی نقصان دیتے ہیں۔ کون اچھا ہے کون برا، اس کے لیے اللہ نے آپ کی رائے نہیں مانگی۔ زندگی کے جس مقام پر بھی ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں اکثر سرکاری ملازم کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ محبت سحری میں پیے گے آخری گھونٹ جیسی ہونی چاہیے، جس کے بعد دوسرے گھونٹ کی گنجائش نہ رہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے کہ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے قریب کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ کسی اور کے قریب ہو کر خود کو تباہ کر لیں۔ قبریں جتنی بھی پرانی ہو جائیں مگر فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ تازہ ہی رہتے ہیں۔ بے حساب تعریف اس رب کی جو اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت کو ہمارے چہرے سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہوں کو دنیا سے چھپا رکھتا ہے۔ سچے انسان کے لیے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ انسان ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی موت کو شامل نہیں کرتا۔ نماز مت چھوڑنا کہ زندگی کی ساری بلائیاں اور برکتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا کہ گناہوں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔